فرقہ بتائے. اچھا انور صاحب بھائی آپ کی ہمت ہے نا انور صاحب, یہ تو ہمت آپ کے پاس ہے نا. آپ لوگوں کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے. وہ جو سیکر ہے نا, جو فرعون کا کینسر ہے سب سے بڑا, ٹھیک ہے, اس کو چوٹ گہری نظر آ رہی ہے, اس کو لے کر چوٹ آپ کو گہری لگی ہے. اس شخص کو ادھر لے کر آئے, اس کا جو سینہ ٹھوک کے بات کرتا نا, اس کا میں سینہ چیر کے اس کو میں بتاؤں گا کہ تیرے سینے نہیں, گھر میں تو آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں لے کر آؤ, یہاں تو آپ شیر ہیں نا جی. یہ تو کبھی ادھر پتہ لگے گا نا جہاں آپ سامنے لے کے آئے اس کو. میں جرمنی رہتا ہوں, فرینکفرٹ, ادھر لے آئے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر میں اس کو بتاؤں گا, اس کا جواب دوں گا. جو آپ نے چیلنج کیا نا کہ گھر میں شیر ہوتا ہے, تو میں ادھر پھر چوہا بن کے یا شیر بن کے بتاؤں گا. پھر میں انور صاحب نہیں, یہ منہ کی باتیں ہوتی ہیں انور صاحب, یہ اتنی باتیں نہیں کرتے. میں جرمنی رہتا ہوں, یار انور فرینکفرٹ, ایڈریس چاہیے. السلام علیکم. سینہ ٹھوک کے بتانا تم لوگوں نے, اور میں تم لوگوں کا سینہ چیر کے میں تم لوگ اگر السلام علیکم. انور صاحب پلیز انور صاحب آپ احمدی مسلمان ہیں؟ ہاں جی. لگ تو نہیں رہے اس ٹائم. انور صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو انہوں نے آج جو باتیں کی ہے نا سیکر کی بروڈ میں بیٹھ کے کہ ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کس گندے انسان نے کہا ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں؟ تم لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں ولید, سیکر تمہارا کرتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ اچھا, اب تو تم اتنا بھی مکر جاؤ گے کہ میں بھی ادھر سے بیٹھ گیا. یہ تو اب آپ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا, جہاں آپ جھوٹ بولیں گے وہاں میں آپ کو اٹھاؤ اپنے اب کسی بزرگ کی قسم کہ میں وہاں پہ سیکر کے پاس نہیں بیٹھا ہوا. کس بزرگ کی قسم اٹھاؤں بتائیں. اپنے ولید بھائی, یہ انور صاحب احمدی ہیں؟ لگ تو کچھ نہیں رہے اس ٹائم, مجھے کچھ اور لگ رہے ہیں, وہ والا ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا. ولید بھائی سے پوچھ رہا ہوں, ولید بھائی آپ بتائیے انور صاحب احمدی ہیں؟ انور صاحب نہیں, اس ٹائم گفتگو سے نہیں لگ رہا ہے مجھے. انور صاحب جی سر, آپ احمدی ہیں؟ جی الحمدللہ. بات سنیں, ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور ان کے اوپر ایک بدبخت آدمی نے اونٹ کی اوجری لا کے پھینکی تھی, اور وہ گندی بدبودار اوجری کائنات کے سب سے مقدس انسان کے اوپر پھینکی جب وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے اور سجدے میں تھے. تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. لوگ اگر ہمیں گالیاں دیتے ہیں یا کچھ برا بھلا کہتے ہیں تو ہم نے صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. کوئی ایسے دو پاک دکھ آرام دو, کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے, انکساری, عاجزی. گالی دیتا ہے اس کے لیے دعا کرو, برا بھلا کہتے ہیں. جی عبدال بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ کہ یہ 10 منٹ پہلے یہ سیکر کی بروڈ میں بیٹھا ہوا سیکر کہہ رہا ہے اچھا کہ جی اس میں احمد کی جب بات ہوتی ہے تو ہم مسلمان سینہ ٹھوک کے سینہ کھول کے بتاتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, میں نے اسے پوچھا کہ اپنا فرقہ بتاؤ بھائی, اگر اتنی ہمت ہے نا ہمیں کہتا میں مسلمان ہوں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے سامنے آ کے یہ مسلمان تو بن جاتے ہیں نا. یہ بھی ہمارا ہی کام ہے کہ ہم نے ان کو مسلمان بنا دیا ہے. عبدال صاحب میرے سے بات کرنی ہے تو کنائے میں نہ کریں, میں سامنے ہی بیٹھا ہوں, ایسے مائک اوپن کروں گا, آپ کی بات کا جواب دے دوں گا. کنائے میں تو نہیں ہو سکتی نا. بات یہ ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بالکل سامنے لکھا ہوا ہے اس کو, محمد ولید. محمد ولید صاحب, بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات آپ کو بتائے, ہر کسی کو, چاہے وہ کوئی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا الٹا ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, مسلمان ہے, کوئی کسی فرقے کا ہے, قبروں کی پوجا کرے نہ کرے, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات بتانی ہے. عبدال بھائی میں نے ایک سوال کرنا ہے, ولید صاحب سے. جی ولید صاحب, یہ جو بریولی یا بلیروی جو بھی لفظ ہے, یہ فرقہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا, ان کو آپ پوچھیں, جو بریلوی ہوگا اس کو نہیں آپ کو جواب دے گا. یار بتاؤ تو اسے, میں ایک جنرل سوال ہے بھائی, مجھے کیا پتا, میں بریلوی نے کہا اوہو چلو جی اہل حدیث فرقہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. شیعہ فرقہ ہے؟ کس کا شیعہ فرقہ ہے؟ شیعہ نہیں, مجھے نہیں پتا, پوچھ کے بتانا بھائی. پھر فرقہ کی بلا دا نہ ہے, فرقہ پھر کتنے رہندا ہے؟ یہ آپ کو کوئی آپ کی براڈ پر آ کے کہے کہ میں ہوں بریلوی, اس کو پوچھ لینا, فوراً آپ نے یہ سوال کر دینا کہ یار یہ بریلوی جس سے ہے وہ فرقہ ہے. بات فالو نہیں کر رہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, فرمایا تھا
کہ جی میری عمر 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں ہو جائے گی. اللہ دی قسم جو کہ کہنا ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ کو ਫਿਰਕੇ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ. ਇਹ ਦੱਸੋ کو خدا دا کو ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ کو خدا دا نہیں نہیں رہنے دے اس محمد جو کون ہے؟ نہیں بابا نہیں میرے سے بات کر لے یار. براڈ میری اچھا آپ سے صاحب کی ہے یار. انور صاحب نے آ کے ایک مطلب ایک بڑی یار امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سینہ ٹھوک کے. میں سوال میرے سوال دی ویلیو تو مطلب تہاڈے سامنے کچھ بھی نہیں. بھائی سینہ ٹھوکو نا اپنا. یار انور صاحب پلیز مارے تھے سیکر کے انور انور صاحب صاحب ٹھوک دیکھیں کے بتا ہم تو نے رہے دین اس محمد. یار انور صاحب ہم نے پلیز دین کی عبدل بھائی تعلیم پہنچانی عبدل بھائی ہے. مجھے پوچھنے تے مینوں بڑی اج کل نا منوں ہن کھچڑی پک گئی میرے وچ. جی جی یار مجھے یہ بتاؤ ولید بھائی کہ پھر فرقے کہاں سے ملیں گے, کس شاپ سے ملیں گے؟ یہ آپ کو پتہ لگے گا جیسے آپ مطلب آپ کو پڑھایا گیا ہے یا آپ کو سمجھایا اللہ گیا کی ہے. قسم کھا کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ نام 160 نمبر آیت ہے. آپ کے ہی بندے ابن آدم نے مجھے وہ آیت گفٹ کی تھی. اس آیت کے مطابق اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے پیارے نبی, جو بھی بندہ فرقہ فرقہ ہو گیا, گروہ گروہ ہو گیا, ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. اگر ان سے ہمارے پیارے آقا کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں تو پھر وہ مومن کیسے ہیں؟ اور جو آئین پاکستان میں 1974 کی آئین میں جب وہ شیک لگائی گئی, کہہ رہا کیا جب وہ ایک شیک لگائی گئی کہ جی احمدی کو کافر قرار دے دیں اور ہم 72 فرقوں کے مشترکہ فیصلے کے مطابق احمدیوں کو ہم کافر قرار دیتے ہیں, تو پھر وہ 72 فرقے اس ٹائم موجود تھے تو آپ کدھر چلے گئے؟ تو مطلب اب یہ مجھے کو بات سمجھ میں نہیں آئی نا آپ کی کہ اب ابن آدم صاحب نے آپ کو کیا کہا اور آپ نے کیا کیا. بات میری یہ ہے کہ جب 72 فرقے کافر قرار دینے میں کٹھے متحد موجود تھے, تو آج جب میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ان 72 فرقوں کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کی جو ہے وہ سورۃ انعام کے مطابق, تو پھر کس طرح سے وہ فتویٰ دے سکتے ہیں جب وہ سورۃ نام کے مطابق مومن کی حیثیت ہی نہیں رکھتے, ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو وہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی, میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند فرقوں نے اکٹھے ہو کے چند نہیں 72 فرقوں نے 72 فرقوں کے اجمان ہے, 72 فرقوں کے اجمان ہے. سنیں تو صحیح نا, عرض تو سن لیں. جی جی اب دیکھیں یہ آپ وہ والی بات کر رہے ہیں جو غیب پر ہے. نہ تو 1974 پہ آپ موجود تھے نہ میں موجود تھا, ہم دونوں نہیں تھے. بھائی ایسے کریں, سن تو لینا, اخبار کی ہیڈنگ موجود ہے, اخبار کی ہیڈنگ موجود ہے. اور بھائی بات تو سن لے, اخبار کی ہیڈنگ ادھر میں صبح اخبار کی ہیڈنگ نوید صاحب کے نام سے ڈال دوں تو وہ سچ ہو جائے گی. بات چھوڑے اس بات یہ ہے, اور سن تو لے, اور بات تو سنیں. آپ ہوسٹ ہیں, ہم بات کر رہے ہیں دونوں, تو اس میں حق میرا بھی ہے ساتھ آپ کا بھی, دونوں حق پہ. پتہ ہے ولید بھائی آپ سے تو ویسے ہی پیار بہت ہے. تو 1974 کے اندر 72 فرقوں کی لسٹ مجھے بتائیں کون کون تھا وہاں پہ شامل, بتائیں. یہ تو آپ نے بتانا نا, فرقے سے میں مجھے تو نہیں پتا, فرقے سے تھا, اس کے علاوہ ٹائم تک پیدا نہیں ہوا تھا. کسی بندے اچھا مطلب 72 میں ایک ہوئے شیعہ, آگے چلیں 71. اس کا مطلب یہ آپ مان گئے پھر کیا 6 اکتوبر 1974 کے نوائے وقت میں یہ سرخی لگی تھی کہ 72 فرقوں مسلمانوں نے مل کر قادیانی جماعت کو دارہ اسلام سے خارج کر دیا. ٹھیک. اچھا وہ بتائیں ذرا 72 کیوں کون سے تھے شیعہ آپ کی نظر میں؟ اور بات سنیں نا, جب ایک سرخی لگتی ہے نا اس کے نیچے پھر چھوٹی عبارتیں بھی آتی ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے جتنے بھی مشائخ علماء متین پتین پتہ نہیں کیا کیا فقہا سب اس فیصلے سے بڑے خوش ہیں کہ ہم سب نے مل کر ایک جماعت کو ایک میں گوگل پہ سرچ کرتا ہوں. آپ بات نہیں گوگل پہ آپ کی نظر میں اس ٹائم 72 کتنے ہیں, وہ 72 ذرا بتا دیں. ہمارے پاس گوگل میں سرچ کر لیتا ہوں نا, ابھی پتہ چل جائے. اچھا لسٹ نہیں ہے, بس پھر ٹھیک ہے, مناسب ہوگی بات نا. پھر اس کا مطلب وہ خبر جھوٹی تھی. خبر جھوٹی تھی, ان کی ویڈیو موجود ہے, ہو سکتی ہے نا, مطلب دیکھیں خبر سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی. انڈر گراؤنڈ بھائی اگر تو آپ کو میرا نمبر ہے نا تو مجھے کائنڈلی یہ ویڈیو یا جو بھی پکچر وغیرہ اس کے اگر آپ بھیج سکتے ہیں ابھی تو کائنڈلی مجھے بھیج دیں. مجھے کہہ رہے ہیں نہیں یہ نیچے آپ کی آسانی کے لیے بتاؤں تو وہ جو 72 فرقوں کی لسٹ ہے نا وہ الاسلام پہ آپ کو مل جائے گی. گوگل پہ لکھیں تو احمدیہ جماعت نے 72 فرقوں کی لسٹ بھی دی ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں جو بلیوری ہے وہ فرقہ ہے؟
वो चेक करके मुझे पहले पढ़ के बताएं कौन कौन से उसमें आते हैं। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। देखें तो मेरे तो मेरी नजर से तो 72 पूरे नहीं हो रहे ना, तुम ही करते पे किस तरह उसने नहीं बताना, मामले उसने सीधा को ठोक के बात समझना नहीं चाहते। जो समझना चाहता है वो इस तरह लड़ाई की तरह बात ही नहीं करता। वो जी मुझे लड़ाई कोई की नहीं बरेलवी है। फिरका है कि नहीं, मुझे नहीं पता बरेलवी वहाबी फिरका है कि नहीं। भाई ये लड़ाई वाली बात नहीं है, ये दीन को समझने की बात है। ये अल्लाह का दीन है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अच्छा अलैहि आप ये वसल्लम का बताएं, दीन। अच्छा अब्दुल साहब आप भी अब सीना ठोक के बताएं, अहमदिया फिरका है? अहमदिया मुस्लिम जमात, जमात। अब मैं आपकी किताबों से दिखाऊं कि अहमदिया फिरका मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है? दिखाऊं? ठीक है, उन्होंने फिरका भी लिखा है, जमात भी लिखा क्यों है। लिखा है? तो फिर फिरका क्यों लिखा उन्होंने, ये बताएं। आपने क्यों नहीं कहा, जब मैंने पूछा आपको तो आप कहते हैं कि हाँ जी हमारा भी एक फिरका है। जितने भी फिरके थे ना उनमें से ही इसको भी गिना जाता था शुरू में। तो एक फिरके को निकाल दिया, बाकी सब फिरकों ने मिलके एक फिरका एक तरफ हो हाँ गया, अब आप ये कहें, हाँ अब आपकी बाकी डेफिनेशन सब ये होनी एक तरफ चाहिए। हो गए। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा चलेगा। उनकी हदीस है कि एक फिरका सच्चा होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब अब बात इस तरह समझ लेते हैं ना, बात समझ भी लेते हैं ना, थोड़ी सी साथ साथ चलते हैं। अब बात इस तरह समझी जा सकती है कि ये कहा जा सकता है कि 72 फिरकों ने मिलके, आपकी जी। बात ले लेना, 72 फिरकों ने लेके एक फिरके को निकाल दिया, ऐसे जी। होगी ना बात? जी हाँ ये बात ठीक है। अब इस तरह नेक्स्ट टाइम भी आपने बात करनी है जी अपना नवीद साहब। अब बात क्लियर होगी, अब बताएं आगे चलें। और उसको जमात भी कहा गया है। नहीं जमात वाली बात आप रहने दें, फिरके पे जमात वो होती है जिसका एक वाजिबुल इताअत इमाम होता है, और वो जमात अगर सारी दुनिया में भी हो तब भी उसका इमाम एक होता है, उसकी वो कामिल इताअत करते हैं, उसको नहीं जमात नहीं नहीं कहते नहीं नहीं, फिरका 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 ही रहने दें इसे। मिर्जा साहब ने जब इसे बनाया था तब फिरका बनाया है इसको। मेरी बात सुने ना, अगर तो आपने इस तरह फजूल बहस करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो ये दीन के मामले इस तरह नहीं समझे जाते। दीन के मामलात में चलती है आजिज़ी और इनकिसारी, होशियारियां नहीं चलती, याद रखें। अच्छा ये नीचे कुछ दोस्त आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। वलीद भाई एक मिनट जरा वेट करना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MAK और उसके बाद हमारी कोई में आप ही हैं फूड्स एंड फ्लेवर्स, और इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं भाई जान, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिरके की जो वलीद साहब बात कर रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है 72 वाली, उसमें एक वर्जन उसका फिरके का वर्ड यूज हुआ है और एक का जमात का हुआ है, तो दोनों वर्ड उस हदीस में है। जी ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इकबाल साहब क्या हाल है, ठीक हैं? और उसके बाद फूड्स एंड फ्लेवर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई बात ना कर रहा हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इसी फिरके में, ये जो भाई ने बात की है। जी मैं सिर्फ वही बात देख रहा हूँ। जी वलीद भाई, लेकिन वलीद भाई मेरी बात सुनो, मैं ये कह एक रहा हूँ इम्पोर्टेंट सुने तो सही, एक फूड फॉर थॉट है, वो मेरा भी सुन लें, तो आपकी सारी सुनने थोड़ी है। पाजी सुनाओ तू ताड़ना प्यार है ना, तो मुझे ये अर्ज कर दें कि देखें मिर्जा साहब किस फिरके से बिलोंग करते थे, कभी ये सोचा है आप लोगों ने? ये आप बताए ना, सवाल आपका ना, आप कह रहे थॉट है, मैंने सवाल किया है ना, तो आपने जवाब देना है। आपकी थॉट है ना, तो थॉट को बताएं भी तो सही ना। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ ना कि मिर्जा साहब कौन से फिरके से बिलोंग करते थे? सैयदना मिर्जा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नहीं लिखा हुआ कि वो कौन से फिरके से बिलोंग करते थे। सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा कि वो कौन से फिरके से बिलोंग करते थे। एक मिनट भाईजान वेट करें बादशाह साहब। गांडू आपके अब्बू थे। तेरी अम्मा ने बहुत अच्छी तरबियत की है। अच्छा नॉलेज भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वलीद भाई, मैंने अब्दुल भाई की बात नहीं सुनी, बताएं इनको कि दोबारा मुझे ओ यार वलीद साहब को इलम दी गल भी मैनू सिखा दो।
ਕਿੱਡਾ इलम है, उन्होंने एक गल दस में उन्होंने पूछी है कि मिर्जा साहब किसी फिरके में थे, वो आगे से बता रहे हैं तो उनका जवाब तो बताने दे। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा फिरका था? कोई फिरका नहीं था, वो तो बानी इस्लाम थे ना, उन्होंने तो इस्लाम की बुनियाद रखी। क्या मिर्जा साहब बानी इस्लाम है? नहीं यार वलीद भाई, आप बात वो कर रहे हो जिसका कोई कॉन्सेप्ट। आपने जो बात की है पहले तो आपको इस चीज का जवाब कैसा मैंने जबरदस्त दिया है, क्योंकि आप लाजवाब हुए हैं फौरन, नहीं तो आपको लगा कि यार ये मुश्किल होगी बात। नहीं वेट करो, मैं कितों लाजवाब, मैं लाजवाब लगदा तारू, मैं मेरी हंसी तो लगदा। हाँ बेशक, मुझे तो हंसी तो यही लगा फौरन फिर दिंदे तो फौरन जवाब। ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਵੋਮਿਟ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ इसको मतलब आप वॉमिट से तशबीह दे रहे हैं कि मैंने कहा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अल्लाह रहम, उस बात को नहीं, आपने सोचे समझे बगैर ही कोई बात कर दी। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फिरके से बिलोंग करते थे, इसका जवाब कितना खूबसूरत मैंने आपको दिया है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फिरके से बिलोंग नहीं करते थे, वो बानी इस्लाम थे। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जब मिर्जा साहब ने ये फरमाया कि मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेके चलूंगा, तो आपको क्या लगता है कि उनका फिरका कौन सा होगा? वो आपने बताना है। नहीं अगर मैं ये सच में बता दिया ना आपको, मैं क्यों बता दिया आपको, मैं ये पूछ क्यों, जब वो शरीयत मोहम्मदी में चलेंगे तो फिर कौन सा फिरका होगा उनका? हाँ यही बात तो मैं बताने लगा हूँ ना। जब मैं आके यहाँ पे ब्रॉड पे कहता हूँ कि यार मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलता हूँ और कुरान पे चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि नहीं अपना फिरका बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको जवाब नहीं बन पा रहा। वलीद भाई मैंने बताया तो है आपको, बात सुने। मिर्जा साहब का कोई फिरका नहीं था मोहम्मदी शरीयत ही बस। मेरा भी आज के भाई यही फिरका है। नहीं आपका बनता नहीं ना, आपका बनता नहीं, अगर आपका आप किस तरह से बना सकते हो ये फिरका? अच्छा ये मिर्जा साहब का शरीयत मोहम्मदी कैसे फिरका था, ये कहीं लिखा है मिर्जा साहब ने कि मेरा शरीयत मोहम्मदी फिरका था? वो उन्होंने किस स्कूल ऑफ थॉट को लेके चलना था? यही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, किस स्कूल ऑफ थॉट? आपने रिसर्च करके माशाल्लाह अहमदियत कबूल की है। अब मैंने आपको वही बता रहा हूँ ना कि वो एक जैसे हज़रत शरीयत के हिसाब से नबी थे, शरीयत उनकी ही चलनी थी, तो मिर्जा साहब ने डेफिनेटली उनकी शरीयत को लेके फॉलो करना था आगे चीजें। मिर्जा साहब ने कौन सी शरीयत फॉलो की? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली। हाँ अच्छा उस शरीयत में क्या था जो मिर्जा साहब फॉलो कर रहे थे? अब ये कैसा सवाल है, क्या था आपको? ये सवाल है कि उस शरीयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौतशुदा थे कि हयात थे? फोत, ये बताएं। फोत थे। अच्छा वेरी गुड हो गया। अच्छा अब बराहीन अहमदिया में जब मिर्जा साहब लिख रहे थे, अल्लाह की कसम खाता हूं नहीं बाबा नहीं, इस तरह नहीं वलीद भाई, मैं पहले 3 बारी ब्रॉड आज के दिन में बंद कर चुका हूँ सिर्फ इसी वजह से कि मैं बात कुरान के ऊपर मांग रहा होता हूँ, मुझे डिमांड मेरी कुरान है और आप चले जाते हो बराने अहमदिया में और इधर उधर। हाँ मैं बताता हूँ मैं इस तरह ना किया करो, जो मेरी डिमांड। बात सुने, ये वक्त जाया कर रहे हैं फजूल बहस करके। बात सुने वलीद साहब, आप कुरान पाक को मानते हैं? बेशक जी बेशक। आप कुरान पाक को खोलें और इस्लाम की तालीमात और इस्लाम की खूबियां बयान करें और हमें तबलीग करें। मैं तो आपको तबलीग करने नहीं, आपको किस बंदे ने कहा कि मैं यहाँ पे आपको तबलीग करने आया हूं? इस्लाम तो बताया ना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने सारी जिंदगी लोगों को दीन इस्लाम सिखाया है, कुरान करीम की तालीमात बताई हैं। आप भी सुन्नत रसूल पर अमल करें और हमें कुरान की तालीमात बताएं। मतलब कि जो सवाल मैंने किया है उसका जवाब नहीं था ये, अब आपने उस सवाल को डक करके कहा है कि वलीद भाई आपके सवाल का तो हमारे पास जवाब नहीं है। आपने सवाल किया है कि यार वलीद भाई आप जवाब दें। अब्दुल भाई एक वेट कर लेना, अब्दुल भाई एक वेट कर लें, अब्दुल भाई वेट कर लें प्लीज। ये मुनासिब है बात। देखिए सीखना तो मैंने भी है ना। मुझे वलीद भाई आप ये बताओ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। एक मिनट वेट कर लो ना। जैसे आपने मुझे अभी कहा क्वेश्चन मार्क एक मेरे आगे पेश कर दिया कि फोतशुदा वाले, आप मुझे खुद ही ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये एक असूल है अल्लाह ताला का? 2 मिनट मेरी बात सुननी है। मैं आप, मेरी आदत में वो चीज़ें नहीं है, आपको पता है इन चीज़ों का। मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि अल्लाह ताला का एक असूल है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि हर बशर को मौत का जायका चखना है।
جب 1,24,000 پیغمبر انکلیوڈ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے خاص سب سے محبوب نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس ٹرنیور سے اس پروسیس سے گزارا ہے، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ویلیو والے کم وہ رتبے والے نبی کو اللہ تعالیٰ سٹور کر لیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی ان کو میں سٹور کر لیتا ہوں اپنے ان فیوچر کے لیے؟ اگر سٹور کرنا ہی تھا تو پھر یہ پروسیس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا چاہیے تھا، نہ کہ حضرت عیسیٰ کو۔ یہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، پہلے آپ نے مجھے اس کا جواب دینا، اس کے بعد اگلا سوال ساتھ ہی یہ ہے اگلا سوال جوڑ ساتھ لیں ہی جوڑ جوڑ لیں لیں۔ جوڑ لیں۔ حضرت عیسیٰ کو جب آپ زندہ ثابت کرتے ہو تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے کرسچنز کی جو فیتھ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں؟ وہ کس طرح سے کہ جب آپ کرسچن تو آگے ہی کہہ رہے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ کا وہ بیٹا ہے، اور آج تک وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کہ تو جب آپ حضرت عیسیٰ کو سیو کر لیتے ہو اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ تسلیم کرواتے ہو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کرسچنز کی حمایت میں زیادہ کھڑے ہو رہے ہو، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شریعت کے اوپر؟ تو آپ کہیں ٹھیک گے ہے ٹھیک دو ہے، یہ خیر سوالوں کا سوال نہیں تھا، دونوں پہلا سوالوں کا سوال ہی ٹھیک ہے۔ نہیں اچھا دوسرا عرض بھی سنیں تھا نا، دوسرا عرض سنیں دوسری بہت بڑی لاجک ہے جس کو آپ بالکل فیک بنا دیتے ہو۔ اچھا عرض سن لیں کیونکہ جی آپ اب کا سوال اب لمبا آپ نے بہت زیادہ قرآن ہو پہ گیا ہے۔ رہنا ہے، قرآن پہ رہنا ہے، میں قرآن نہیں سے نہیں، سوال یہ کوئی کیا دلیل، او میرے بھائی جب انسان سوال دلیل کرتا ہے نا، قرآن پہ میں نے سوال سن تو کیا، میں لیں، نے قرآن کا بھائی ریفرنس سن، دیا آپ کو۔ یار نوید صاحب بات سن لیں، عرض سن لیں۔ جب جی انسان سنائیں۔ سوال کرتا ہے نا تو ہمیشہ اس کے اندر یہ جرت لازمی ہونی چاہیے کہ یار اب جواب آئے گا، جواب کہاں سے آئے گا اور کیا آئے گا نہیں اس کے بلیز، اوپر نہیں قدغن نہیں ہونی نہیں چاہیے۔ نہیں نہیں اب بلیز بھائی، سنیں اس بات، طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کی اور میری سوچ اگر ایک ہونی چاہیے نا تو پھر ہی ہمارے پہ بحث ہو سکتی ہے۔ میری اور آپ کی سوچ قرآن پہ ہی ہونی چاہیے، حجت میرے لیے بھی قرآن ہے، آپ کے لیے بھی قرآن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یا آپ تو نے آپ کہہ دو کہ اہلیت آپ کے لیے قبول کی، قرآن حجت نہیں رہی۔ میرے اور آپ کے درمیان میں قرآن کیا رکھتا ہے ویلیو، یہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو آپ مجھے آپ کے آگے اگر قرآن ہو جاتا ہے تو پھر آپ قرآن سے جواب کیوں نہیں مجھے دے رہے اس بات اب کا؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میں یہاں پہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے 125 سال بھی آپ کے سامنے لگاؤں نا، بلکہ 125 اللہ تھوڑے کی کہتی ہیں، قسم اپنی کھا پوری کہتا ہوں عمر بھی جس طرح لگاؤں۔ کا میں سنیں بندہ ہوں نا، میں جس طرح کا میرے بھائی، بندہ ہوں، سنیں تو آپ صحیح ایک بات، آیت میں دکھا دو، ایک میرے آیت۔ بھائی سن، او میرے بھائی سنیں تو میرا آپ صحیح، سے سنیں تو وعدہ ہے صحیح، کہ او آپ کے میرے آگے بھائی، سر او نہیں میرے بھائی جھکاؤں سنو تو صحیح، او میرے بھائی سنو تو صحیح۔ اصل میں سننے کا حوصلہ پیدا کریں پہلے اپنے اندر۔ میں نے سنی نا، مطلب اپنی بات، آپ کی پوری بات اب سن لیں۔ گا، لیکن قرآن سے میں جواب آپ کے دیں گے، سامنے، قرآن اب سے سن جواب لیں دیں نا، گے۔ او میرے بھائی سن لیں سن بھائی لیں بات سن یہ لیں۔ ہے کہ میں ایک بات واضح انور کر دوں۔ صاحب ولید آپ صاحب بھی کا کریں گے، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ولید صاحب کا عقیدہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہوا کہ ہم عیسائی ہیں، یہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں جو بائبل میں ہے، انہوں نے کہا ہوا اس چیز کا۔ مگر ولید صاحب کو یاد ہے نا، 4 ہفتے پہلے انور صاحب آپ کی انہوں عمر نے کتنی ہے؟ اقرار کیا ہوا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ کو نہیں، ہم یسوع مسیح کو انور مانتے صاحب ہیں ابھی چھوڑیں، جو ابھی چھوڑیں عیسائیوں نے انور پیش صاحب، کیا ہوا۔ انور صاحب ابھی یہ انور ٹاپک صاحب چھوڑیں، عمر کتنی ہے؟ اور یار ولید بھائی اپنا میرے ولید بھائی ایک ٹاپک پہ منٹ، واپس آ جاؤ، میرے ٹاپک پہ وہ آؤ آپ کے مجھے۔ پہ اس ٹائم واپس آؤں گا نا جب آپ کے لوگ جو ہیں وہ بار بار مائک اوپن کر کے حملے کرنا چھوڑ دیں گے۔ بھائی حملے کوئی نہیں کر رہا، میں ساتھ ہی چپ کروا دیتا ہوں، مجھے قرآن سے اس بات کا جواب دے دو جو میں نے پوچھا ہے۔ ہاں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا جواب تو میں آپ کے سامنے، آپ پوچھیں نا، ابھی سچ بتانے لگا ہوں آپ کو آنےسٹی کے ساتھ، وہ سن لیں۔ میں قرآن کے سامنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کے سامنے میں دنیا جہان کا زور لگاتا رہوں نا، آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے، آپ قرآن کو صرف اس وقت مانیں گے جس ٹائم میں اس آیت کا وہ ترجمہ پیش کروں گا آپ کے سامنے جو آپ کی جماعت مانتی ہوگی، تو آپ قبول کر لیں گے۔ آپ تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک اس کا ترجمہ میں اپنے گھر سے پیش کروں گا، اس کا فہم بھی آپ نہیں مانیں گے۔ ولید یہ بھائی سب میں سے کوئی بڑا، مربی نہیں ہوں، میں کوئی مربی نہیں ہوں جو سن لیں سن لیں سن لیں میں آپ سن لیں، مجھے یہ اور نہیں نہیں، بات ٹونٹ ادھر کرو، مربی والا مسئلہ نہیں یہ ہوتا نا بات میرے مجھے بھائی، ادھر ٹونٹ کرو کورس بھی ہوتا ہے جماعت کا ہوگا تو پھر میں آپ سے ایک لاجیکلی بات اور بھائی، جو ہے سن وہ لیں قرآن کے اوپر فہم مانگ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھیا، کہہ رہا سن ہوں لیں۔ کہ جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے اس کا قرآن پہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ آپ میرا ہاں حق ہے، اخلاقی حق ہے آپ سے قرآن پہ بات کرنا، میں قرآن پہ ہی بات کروں گا، اس کے علاوہ ہاں جی، میں کسی اور بک پہ نہیں بات کروں گا۔ تو میرے بھائی پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، جب آپ نے قرآن پہ ہی صرف بات کرنی ہے نا میرے بھائی، تو پھر مرزا صاحب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک اترا تھا میرے بھائی، تو قرآن پاک انف تھا۔
تو پھر اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کی بھی ان فیوچر کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں ان کو گسا کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہاں کہا ہے، میرے سامنے کوئی ثابت کریں کوئی ایک آیت سے کہ اللہ آپ لوگ پاک ہی نے کہتے کہا ہیں ہو۔ کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آ جانا، تو پھر نہیں، واپس انہوں نے کیا کرنے آنا؟ کون بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام کو حضرت عیسیٰ کی ضرورت ہے؟ کوئی پیش کر دے بندہ۔ تو بھیا آپ ہی بلا رہے ہو، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں بھائی میری بات سنیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ پاک نے کہا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کون سے رسول کی یہاں پہ بات ہوئی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ جی علیہ ولید وسلم۔ بھائی کی بات ابھی آپ نے ایک بات کہی، میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ نے بولا کہ جی راشد بھائی پچھلی نہیں ضرورت سنی نہیں میری ہے. باتیں؟ ایک سن رہا پچھلی ہوں نہیں نا، سنی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں تو یہ دین کی بات آپ نے بولا کہ کس نے کہا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ تمہارے امام ہوں گے تمہیں میں سے. آپ مانے عیسیٰ علیہ السلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا وہ تمہارے امام ہوں گے، ان سے زیادہ کس کو سمجھتی؟ اگر وہ خود بتا رہے ہیں کہ تمہیں ضرورت ہوگی تو امام بھیجے نا. 2000 سال سے اللہ نے نبی یار اس ایک چیز 2000 سال سے آپ مانتے ہیں کہ کوئی نبی زندہ ہے تو اس کی کوئی ضرورت تو ہوگی نا. کم سے کم یہ تو کوئی اپنی مطلب ایک چیز ڈسپروو کرنے کے لیے دوسرے کو پورا میننگ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اس سب چیز کو رد کر دیتے ہیں. یہ بہت راشد غلط بھائی بات ہے. میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حدیثیں پڑھوں، میرا یقین کریں بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھوں، بڑا دل کرتا ہے. لیکن پرابلم صرف پتہ کہاں جا کے آتی ہے؟ یہی میرا پہلے طریق ہوتا تھا کہ آتا تھا آ کے قرآن کی آیات بھی پڑھتا تھا، حدیث بھی سناتا تھا، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں نا، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک چیز ٹھان لی کہ بھائی ہم نے وہ فہم قبول ہی نہیں کرنا. اب یہی جون سی آپ نے پڑھی ہے، یہی جون سی آپ نے حدیث میرے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کا فہم جو آپ نے لیا ہے میں اس کو منوان قبول نہیں کرتا، اور جو فہم میں لیتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ بھی نہیں قبول کریں گے. چلے ایک کام کیجیے اب گا، سن لیں مجھے سن لیں ایک سن لیں، سیکنڈ اب عرض نا، سے سنیں نا، مجھے وجہ اپنا نزاع بتا کیا ہے؟ دیں امام منکم کا چلے مان لیا عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ امام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں کہ وہ آپ کا امام ہوں گے. تو آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کی ضرورت کہ نبی کس نے کہا کہ ضرورت ہے مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کو ضرورت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا وہ کہا کہ تمہارے امام بنیں گے. فور انسٹنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ہی لے لیتا ہوں، لیکن آخر تو انہوں نے امام ہی بننا ہے نا، کہ وہ بھی تسی کہنا نا جی میں نبوت کھول کی کوشش کر رہے ہو، محمد بھی کھولا نہیں تھے. بتائیں میرے بھائی آپ کو کیا. بھائی میں نے تو آپ کے سامنے آپ نے ایک حدیث پیش کیا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ بھائی اس حدیث میں پیش نے کی نا آپ آپ نے، سے میں دیکھیں حدیث رکھتا ہوں آپ کے حدیث سامنے. ایک ہی میں نے سمپل پوچھا نا کہ امام بن کم، ٹھیک ہے نا، آپ کا امام ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ہی صحیح، میں اس پہ آپ سے آرگیو نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کس نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے آنا ہے یا مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بولا کہ وہ ابن مریم کی ضرورت ہوگی امت کو. انہوں نے بولا یہ کیا کہاں پہ حال حضور پاک ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا، کہا ہے کہ یہ کیا کہاں پہ کہا حال ہے حضور ہوگا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا. کہ ابن مریم کی ضرورت ہوگی بھائی؟ جی کہاں انہوں پہ نے کہا؟ کہا کیا حال ہوگا تمہارا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، تو کیا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں غور نہیں کرنا بھائی، نہ 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 یہ نہ نہ، یہ آپ نے اصل زیادتی میں غور کرتے نہیں ہیں آپ. کیا، آپ نے میں اصل نے میں خود غور نہیں کیا ہے کیا. نا، میں تو بھی آپ کے حضور سامنے پاک صلی سوال اللہ ہے علیہ وسلم نے آپ اس کے فرمایا، جواب اب بھی نہیں سن دے لیں، رہے. اصل میں آپ حدیث ہی غلط پڑھ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اور کلیئر ہوگی وہ بات؟ اور نہیں دیکھیں اور غلط وہ غلط نہیں، بیانی اور نہ وہ کریں. نہیں. دیکھیں ہاں اب ہو گیا میرا آپ کا فہم کا اچھا جی اختلاف. اوکے. اچھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، 2000 سال سے اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، تو بس وہ پھر آ کے جنگلوں میں نکل جائیں گے، پھر امام تمہارے لیے کوئی ہوگا. یار امام مہدی کا وجود، اس کی حدیثیں سوٹی الگ ہیں، آپ زبردستی اس میں اپنا امام گھسیٹ رہے ہیں، مطلب اپنا عقیدہ خود حدیث میں گھسیٹ کے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں جی آپ لوگ تو تعبیر کر رہے ہیں اور آپ لوگ مانیں گے نہیں. یار میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی. دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سمپل سا رکھیں. سوال ہے کہ ہاں جی. ایک اور جو چیز آپ کے سامنے رکھی میں نے، بڑا سمپل سا کوشچن ہے. 7373 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو پیشگوئی کر دی کہ ایک نبی آئے گا. نبی اللہ کہہ دیا 4 دفعہ، کہا اس کے صحابہ بھی ہوں گے. تو ایک نبی کی تو کہیں بھی بات نہیں. ایک سیکنڈ صحابہ اسی کے ہوتے ہیں میرے بھائی اس کا مطلب کہ سب لوگ نہیں مانیں گے. صحابہ تو وہی ہوں گے نا جو ماننے والے ہوں گے، ان کے کمپینین ہوں گے، ساری دنیا تو کمپینین. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بھائی سب نہیں مانیں گے. اگلی بات اس میں آ گئی بھائی، انہوں نے بولا کہ ان پہ وہی ہوگی. تو یہ 3-4 چیزوں کو ہٹا کے مجھے بتائیں نبوت کس چیز کا نام ہے. آپ سب سے خود بتائیں نبی کا وہی بھی ہوگی، انہوں نے ان کی پیشگوئی بھی کی، نبی اللہ بھی کہہ دیا، صحابہ بھی ڈال دیا. تو آپ مجھے بتائیں اس سے ہٹ کے کوئی نبوت کی تعریف کر دیں مجھے آج جزاک اللہ.
جی ولید بھائی مائک اوپن کریں. بھائی آف ہی نہ کیا کرے نا, موبائل پاس نہیں ہوتا, پھر وہ ایئر پوڈز لگے ہوئے پھر جانا پڑتا ہے. پتہ نہیں کون آف کرتا ہے, کس کو کیا کیڑا شوق ہے. بھیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کریکٹ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راشد بھائی کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ پیش گوئی کہیں نہیں فرمائی 7373 کہ تم میں ایک رسول نازل ہوگا, بالکل نہیں کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا. پہلی بات یہ لے لیں. دوسری بات آپ نے جو کی ہے صحابی کی, تو میرے بھائی صحابی کا ترجمہ تو ساتھی کا ہوتا ہے. تو آپ کس بات کو کہاں ریلیٹ کر رہے ہیں, میری کو سمجھ نہیں آ رہی. تیسری بات آپ نے کیا کی ہے کہ ان پر وحی ہوگی. تو میرے بھائی وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وحی کا ساتھ آگے بتایا بھی ہے کہ کیا وحی ہوگی. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ان پر یہ وحی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک کہے گا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک اونچے پہاڑ پر چلے جاؤ, میں نے ایک ایسی مخلوق کھول دی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. ریفریز تو مجھے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت تھی کہ 2000 سال سے ایک نبی کو زندہ رکھا, تو اس پہ اسے اللہ نے کلام بھی نہیں کرنا. 2000 سال سے زندہ رکھا ہے, آج تک اس پہ کوئی کلام نہیں کرنا. میرے بھائی میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے, یہ جو 4 چیزیں میرے بھائی دیکھیں سمپل سوال تھا, 4 چیزیں میں نے حدیث سے آپ نے رکھی, پیش گوئی. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود انہیں نبی اللہ کا صحابہ بھی کہا. آپ نے بولا صحابہ ساتھی ہوتے ہیں, تو مجھے آج تک کسی کے ساتھی مجھے کسی نے بتایا حضرت ابو بکر کے صحابہ. کیوں صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ؟ یہ یار ایک دیکھیں, آپ لوگ اپنا دین مطلب حدیث قرآن سب بدل دینا لیکن اپنے بات نہیں بدلنی. میرے بھائی میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ وحی ہونی, یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ بھی ایک ہی وحی ہونی, یہ آپ کا